الرحیم القراۃ الرشیدہ کا سبق نمبر 57، اور اسی طرح آج ہم مکمل کتاب کریں گے جلد نمبر 1 کو۔ اللعب کھیل، مرحبا مرحبا، اہلاً خوش آمدید، الطرب خوشی، واجبات ذمہ داریاں، واجبات کی جمع، نحقر یحقر حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یا رعاہ اے حفاظت کرنے والے، یا رعاہ کیا ہی اچھی حفاظت کرنے والا ہے، یا اے توفیق دینے والے، عناؤن تھکن، یرام یہ رام یروم سے یرام مضارع مجہول، ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے۔ مرحبا اہلاً بوقت اللعب، خوش آمدید، مرحبا کھیل کے وقت کا۔ انہ وقت الہنا والطرب، کھیل کا وقت یقیناً خوشی اور مسرت کا وقت ہے۔ واجبات الدرس لا ننکرها ابداً بل دائما نذکرها، انکر ینکر بولنا، یہاں ترجمہ کریں گے۔ سبق کی ذمہ داریوں کو ہم بھولتے نہیں ہیں کبھی بھی، بلکہ ہمیشہ ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ان لعبنا لم نکن نحقرها، اگر ہم کھیلتے ہیں تو ہم اس کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ذمہ داریوں کو اس کی تحقیر نہیں کرتے۔ غیر ان الوقت ذا لعب، غیر جبکہ وقت تو وہ کھیلنے کا ہو، جبکہ وقت تو بھی کھیلنے کا ہو۔ یا رعاہ اللہ من لعب مفید، اے اللہ ایک فائدے مند کھیل کی ہمیں توفیق دے، یا ایک فائدے مند کھیل کی رعایت کر، بتلا ہمیں۔ مذہب عنا عن الدرس الشدید، اذھب دور کرنا، ختم کرنا، جو ہم سے مشکل اور سخت سبق کی تھکن کو دور کر دے، ختم کر دے۔ کل من ضیع ذا الوقت السعید، ذا وہ مبارک، سعید مبارک، ہر وہ شخص جو ضائع کر دے اس مبارک وقت کو، یعنی سبق کے اوقات کو، سبق کی ذمہ داریوں کو۔ غیر اہل لنشاط اللعب، غیر اہل وہ کھیلنے کے لائق نہیں ہے، کھیلنے کا اہل نہیں ہے۔ وہ کھیلنے کی چستی کے لیے اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ غیر ان الدرس اولی ما یرام، حالانکہ جبکہ سبق افضل ہے جس کا قصد کیا جائے، سب سے پہلے سبق کا قصد کیا جائے، بہتر یہ ہے۔ وکلا الامرین یجری بنظام، اور دونوں امر، دونوں ہی کام، یعنی کھیلنا اور ذمہ داری سبق کی، یجری بنظام ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں، نظام کے تحت چلتے ہیں۔ انما
لعب بلا درس حرام، بے شک کھیلنا بغیر سبق کے حرام ہے، بغیر پڑھے کھیلنا حرام ہے۔ وقد الدرس بغیر اللعب، اور اسی طرح سبق بغیر کھیل کے۔ محطۃ سکۃ الحدید، سکۃ الحدید یعنی ریل۔ محطۃ سکۃ الحدید ریل اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن، محطۃ اسٹیشن۔ ابنیۃ بناء جمع ابنیہ عمارتیں۔ الرئیس یعنی بڑا یا ذمہ دار، دیکھنے والا۔ الثقین موٹا۔ النول سفر کا کرایہ یا اجرت، سفر کی۔ رقم نمبر۔ مزدحمۃ بھرا ہوا ہونا، بھیڑ ہونا۔ مشیعون رخصت کرنے والے۔ مستقبلون استقبال کرنے والے یعنی لینے والے، ریسیو کرنے والے۔ تخلل یتخلل تخللا بیچ میں داخل ہونا، بیچ میں آنا۔ صفیر سیٹی۔ بخار دھواں۔ تلغراف ٹیلی گرام، پیغامات وصول کرنے یا بھیجنے کا آلہ۔ استعلام معلومات حاصل کرنا۔ استعلم یستعلم استعلاما۔ منظرۃ انتظار کرنے کی جگہ۔ اور المتاع سامان۔ ارأیت محطۃ سکۃ الحدید، کیا آپ نے ٹرین کے اسٹیشن کو دیکھا ہے؟ ٹرین کے اسٹیشن کو دیکھا ہے؟ ہی فی القری صغیرۃ ولیس فیہا من الابنیۃ الا محل لناظر المحطۃ۔ ہی یعنی وہ اسٹیشن گاؤں میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور گاؤں میں عمارتیں نہیں ہوتی ہیں سوائے ایک جگہ کے، جو اسٹیشن کے نگراں کے لیے ہوتی ہے۔ صرف ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مکان ہوتا ہے۔ وَهُوَ الرَّئِيسُ الَّذِي يُلَاحِظُ كُلَّ أَعْمَالِنَا، اور وہی بڑا ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، جو ہاں کی ضمیر اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، جو اسٹیشن کے تمام کاموں کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ لاحظ یلاحظ دیکھنا، غور سے۔ وفیہا محل لصرف التذاکیر، تذکرۃ تذاکیر ٹکٹ۔ صرف یعنی تبدیل کرنا، بدلنا یا لینا دینا۔ محل جگہ، اس میں ایک جگہ ہوتی ہے ٹکٹوں کے لینے دینے کے لیے۔ لأن كل مسافر يجب أن تكون بيده تذكرة، کیونکہ ہر مسافر کو ضروری ہے، یعنی ہر مسافر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹکٹ ہو۔ قبل سفرہ، اس کے سفر سے پہلے۔ والتذکرۃ بطاقۃ صغیرۃ من الورق الثخین، اور ٹکٹ ایک چھوٹا، بطاقۃ معنی پرچی یا پرچہ، ایک چھوٹا سا پرچہ ہوتا ہے۔
کارڈ ہوتا ہے موٹے ورق کا، موٹے ورق سے یعنی موٹے ورق کا، موٹے کاغذ کا. مطبوع علیہ اسم المحطة التي يقوم من المسافر، رباعیت دو چھاپنا، اس پر چھپا ہوا ہوتا ہے اس اسٹیشن کا نام جس سے مسافر کھڑا ہوتا ہے. واسم التي يريد التوجہ الیہا، اور اس کا نام جس کی طرف وہ رخ کرنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. ومقدار النول، اور سفر کے اجرت کی مقدار، اور سفر کے خرچ کی مقدار اس پر چھپی ہوئی ہوتی ہے. وتاریخ السفر، اور سفر کی تاریخ. والدرجة التي يركب فيها، اور وہ سیڑھی جس میں وہ سوار ہوگا، جس کو سوار ہونا ہے. ورقم القطار، اور ٹرین کا نمبر. وفي المدن الكبيرة ترى المحطات واسعة کشادہ، پھیلے ہوئے بڑے، اور بڑے بڑے شہروں میں تو یا آپ اسٹیشنوں کو کشادہ دیکھو گے، بڑے بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں. مزدحمة بالمسافرین والمشیعین والمستقبلین طول النہار، وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں سفر کرنے والوں سے، رخصت کرنے والوں سے، ریسیو کرنے والوں سے، استقبال کرنے والوں سے. طول النہار پورا دن. وفی اللیل، اور رات میں. ولذلك يسمع دائما زیات يتخلله صفیر البخار، اسی لیے سنا جاتا ہے، سنائی دیتی ہے، سنا جاتا ہے. اسمع، سمع یسمع سے سمع یسمع مضارع مجہول. دائما ہمیشہ. زیات شور، آوازیں. صفیر سیٹی. اور اسی لیے سنا جاتا ہے ہمیشہ، سیٹیاں سنی جاتی ہیں جس کے بیچ میں دھوئیں کی سیٹی ہوتی ہے. وفی المحطات الکبیرۃ حجرات کثیرۃ، اور بڑے بڑے اسٹیشنوں میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں. فیہا مکتب للتلغراف وثان للمتاع المتروک. چنانچہ اس میں ایک آفس ہوتی ہے ٹیلی گرام کے لیے، خبر موصول ہونے کے لیے یا بھیجنے کے لیے، اور دوسرا آفس چھوڑے ہوئے سامانوں کے لیے ہوتا ہے. وثالث للمتاع الضائع، اور تیسرا آفس یا تیسرا کمرہ ضائع ہونے والے سامان یعنی گم ہونے والے سامانوں کے لیے ہوتا ہے، سامان کے لیے ہوتا ہے. ومکتب للاستعلام، اور ایک آفس خبر معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے، پوچھ تاچھ کے لیے ہوتی ہے. ومنظرۃ للمسافرین والمشیعین، اور ایک انتظار کا کمرہ ہوتا ہے مسافروں اور رخصت کرنے والوں کے لیے. چوک نمبر 59. تاریخ الکرسی، کرسی کی تاریخ. عیب عیب، مبلغ انتہا. طبیعت مزاج یا خود.
بسیطۃ معنی کھلی ہوئی، مرتفع بلند، مسند سہارا لگانے کی جگہ، ٹیک لگانے کی جگہ۔ یری الاطفال کل شیء کاملا امامہم لا عیب فیہ، بچے ہر چیز دیکھتے ہیں مکمل، ہر چیز کو مکمل دیکھتے ہیں، کامل و مکمل ان کے سامنے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ولا یدرکون مبلغ التعب والزمن الذی قضاہ الانسان فی الفکر والعمل، حالانکہ وہ ادرک یدرک جاننا، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اس تھکن اور وقت کی انتہا کو جس کو انسان نے سوچنے اور کام کرنے میں گزارا ہے۔ حتی وصل الی ہذہ النتیجۃ، یہاں تک کہ اس نتیجے تک پہنچا، وصل اس لیے پہنچنا۔ وَإِنَّ الْكُرْسِيَّ الَّذِي يَجْلِسُونَ عَلَيْهِ فِي بُيُوتِهِمْ، وہ کرسی جس پر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، لم یوجد کذالک بطبیعتہ، وہ اسی طرح اپنی طبیعت کے ساتھ پائی نہیں گئی، یعنی اسی طرح بنی ہوئی نہیں پائی گئی۔ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهَذَا الشَّكْلِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ، اور نہ اس کو اس شکل میں بنایا گیا اس کے پہلے ہی کام سے، یعنی پہلی ہی مرتبہ میں اس کو اس شکل میں نہیں بنایا گیا۔ بل کان بسیطا ناقصا، بلکہ وہ تو کھلی ہوئی، مفرد اور ادھوری تھی۔ ثم ادخل علیہ التحسین شیئا فشیئا، ادخل ادخل داخل کرنا، تحسین معنی خوبصورتی، پھر اس پر آہستہ شیئا فشیئا، آہستہ آہستہ خوبصورتی کو داخل کیا گیا، اس کی اصلاح کی گئی آہستہ آہستہ۔ وسنۃ بعد سنۃ، ایک سال کے بعد، سنۃ بعد سنۃ، ایک سال کے بعد، ایک سال کے بعد یعنی لگاتار کئی سال کے بعد، سال در سال۔ حتی صار کما نراہ الآن، یہاں تک کہ وہ کرسی ہو گئی جیسا کہ ہم اس کو اب دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں۔ وقبل ان تصنع الکراسیٰ، اور کرسیوں کے بنائے جانے سے پہلے، قبل اس کے کہ کرسیاں بنائی جائیں، کان الناس یجلسون علی الارض داخل البیوت و خارجہا، لوگ زمین پر بیٹھتے تھے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر۔ ولکن الوسخ ردہم عن ذلک، لیکن وسخ معنی گندگی، لیکن گندگی نے رد روکنا، ان کو روک دیا، عن ذلک اس سے، یعنی اس بیٹھنے سے، گندگی لگ جاتی تھی کپڑوں پر۔ فاستعملوا الحجارۃ بدلا منہا، تو انہوں نے استعمال کیا پتھروں کو ان کے بدلے، منہا کی ضمیر یعنی زمین، زمین کے بدلے انہوں نے پتھروں کو استعمال کیا بیٹھنے کے لیے۔ ولما کان الانسان، اور جب انسان لا یرضی، ولما واو حالیہ، جبکہ ولما کان الانسان لا یرضی، اور جبکہ انسان راضی نہیں ہوتا تھا ایک جگہ میں رہنے کے ساتھ، جبکہ انسان ایک جگہ رہنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، لا یرضی خوش نہیں ہوتا، رضی یرضی۔ وکانت الحجارۃ ثقیلۃ یصعب حملها، اور پتھر
وزنی ہوتے تھے، صعب یسوع دشوار، ان کو اٹھانا دشوار ہوتا تھا۔ اتخذ الخشب وعمل له ارجلا فيما بعد، تو انسان نے لکڑی کو لیا، اخذ یاخذ کے معنی میں ہے، اور اس نے اس کے لیے کئی پائے بنائے، کئی پیر بنائے، فیما بعد اس کے بعد، لیکون مرتفعا لا تصل الیہ عشرات الارض، تاکہ وہ بلند ہو جائے، اس تک زمین کے کیڑے مکوڑے نہ پہنچ پائے۔ ثم جعل له، پھر اس نے بنایا انسان نے، لہو اس کے لیے، مسندن، ایک ٹیک لگانے کی جگہ، یستند الیہ الظہر، جس کی طرف پیٹھ ٹھہر سکے، پیٹھ رک جائے، سہارا لے۔ فیستریح الجالس راحۃ تامۃ، تو بیٹھنے والا مکمل طور پر راحت پائے، اس طرح یستریح راحت پانا، راحت محسوس کرنا۔ العین آنکھ، سبق نمبر 60۔ الخبیث گندی چیز، ناپاک چیز۔ محجر آنکھ کا کھانا، آنکھ کا حلقہ۔ جفون جفون۔ پپوٹے، جس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا، گھیراؤ کرنا۔ ادب اہداف، فلک۔ سیاج آڑ، باڑ۔ ذب یذب، روکنا، دفاع کرنا۔ البعوض مچھر۔ الغبار غبار۔ العین جوہرۃ غالیۃ، آنکھ ایک بہت گراں قدر جوہر ہے۔ لا يمكن ان تشتری بالمال، ممکن نہیں ہے کہ اس کو مال کے ذریعے خرید لیا جائے۔ والانسان یستعملها في النظر الى كل شيء، انسان آنکھ کو استعمال کرتا ہے دیکھنے کے لیے، دیکھنے میں ہر چیز کی طرف۔ وَيَعْرِفُ بِهَا الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور اس کے ذریعے وہ خراب چیز کو اچھی چیز سے جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، خراب چیز کو اچھی چیز کے مقابلے میں جان جاتا ہے۔ وَهُوَ تَتَحَرَّكُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَفَوْقَ وَتَحْتَ، اور وہ تحرک ہلنا، حرکت کرنا، اور وہ ہلتے رہتی ہے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے۔ کئی یکون عملہ اکثر، تاکہ اس کا کام زیادہ ہوتا رہے۔ والراس یدور فی هذه الجہات کذلک لیزید فی نفعها، اور سر دار در گھومتا رہتا ہے، اور سر گھومتا ہے ان سمتوں میں، یعنی جس کی طرف آنکھ دیکھتی ہے، اسی طرح، کذلک اسی طرح، لیزید فی نفعها، تاکہ وہ نفع میں زیادہ ہو جائے، تاکہ اس کو اور زیادہ نفع ہو آنکھ کو۔ وَلِهَذِهِ الْفَوَائِدِ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي مِحْجَرٍ صُلْبٍ مِّنَ الْعَظْمِ، اور انہی فائدوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو، یعنی آنکھ کو، رکھا ہے ہڈی کے ایک سخت ٹھوس حلقے میں، ایک ٹھوس کھانے میں، ہڈی کے ایک ٹھوس کھانے میں۔ وَجَعَلَ عَلَيْهَا مِنَ الْجُفُونِ غِطَاءً يَحْفَظُهَا مِنَ الْأَذَى، اور اللہ رب العزت نے جعل یجعل معنی بنانا، اس کے اوپر کئی پپوٹے بنائے ہیں، غطاءً ڈھکن کے طور پر، اور اللہ رب العزت نے پپوٹوں سے اس کے اوپر ایک ڈھکن بنایا ہے جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، من الاذی، تکالیف
سے، تکلیف کی چیزوں سے۔ وَحَاطَهَا بِأَهْدَابٍ مِّنَ الشَّعْرِ، اور اس کو گھیر رکھا ہے اللہ رب العزت نے بالوں کی بھووں سے، بالوں کی بھووں سے، بالوں کی پلکوں سے۔ لِتَكُونَ سِيَاجًا يَذُبُّ عَنْهَا الذُّبَابَ بعوض والغبار، تاکہ وہ آڑ بن جائے، وہ بچائے عنہا یعنی ہا کی تنوین آنکھ کو، تاکہ وہ آنکھ کا دفاع کرے، آنکھ کو بچائے مکھی، مچھر اور غبار سے، تاکہ وہ دفاع کرے آنکھ کا مکھی، مچھر اور غبار سے، گرد و غبار سے بچائے۔ التي تدخل العين فتسبب لها الألم والمرض، جو آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں تو یسبب سبب بننا، جو آنکھ کے لیے تکلیف کا سبب بنا دیتی ہیں اور بیماری کا سبب بنا دیتی ہیں۔ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا مَاءً جَارِيًا يَغْسِلُ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ، اور اللہ رب العزت نے مسلط کر رکھا ہے، ایک بہنے والے پانی کو آنکھ کے اندر، جو دھو دیتا ہے جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے آنکھ کے اندر، من الاوساخ گندگی میں سے، گرد و غبار میں سے، جو کچھ بھی آنکھ کے اندر جاتا ہے تو بہتا ہوا پانی اس کو دھو دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى نَظَرِهِ وَسَلَامَةِ عَيْنَيْهِ، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی نظر کو محفوظ رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اس کی آنکھ کی سلامتی کی حفاظت کرے، اس کی آنکھ صحیح رہے ہمیشہ، يَلْزَمُهُ أَلَّا يَسْمَعَ لِلذُّبَابِ أَوِ الْبَعُوضِ بِأَنْ يَنْزِلَ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اجازت نہ دے مکھی یا مچھر کو، وہ اجازت نہ دے مکھی اور مچھر کو کہ وہ اس کے چہرے پر اترے یا بیٹھے، نزل ینزل اترنا، بیٹھنا، بل یضبہما بیدیہ دائما، بلکہ ان دونوں کو دور کرتا رہے، ضب یضب دور کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمیشہ۔ وکثرۃ غسل الوجہ بالماء الصافی، اور صاف پانی سے چہرے کے دھونے کی کثرت کرے، صاف پانی سے چہرے کو دھونے کی کثرت کرے، یعنی صاف پانی سے چہرے کو زیادہ دھوئے۔ تجل العین، کیونکہ صاف پانی آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے، آنکھوں کو تیز کرتا ہے، اور چہرے کو دھونا زیادہ، چہرے کے دھونے کو زیادہ کرنا صاف پانی سے آنکھ کو روشنی بخشتا ہے، آنکھ کو روشن کرتا ہے۔ وتساعد علی طرد الذباب، اور اساعد یساعد مدد کرنا، مددگار ہونا، اور طرد یطرد دور کرنا، بھگانا، اور مکھی کے دور کرنے پر مددگار ثابت ہوتا ہے، مکھی کے دور کرنے پر ہاتھ بٹاتا ہے، معاون و مددگار ہوتا ہے۔ صاف پانی سے چہرے کو زیادہ دھونا۔ آج کا سبق بھی ہمارا پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔